اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، سیریز بہلول دانا کا تیسرا پارٹ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے چند واقعات آپ لوگوں کی نظر کریں گے۔ وہ واقعات کہ جب خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے مصاحبوں سے بہلول دانا کے بارے میں پوچھا تو خلیفہ ہارون الرشید کے درباری خوش آمدی حضرات نے حضرت بہلول دانا کا تعارف ہارون الرشید کو کیسے کرایا۔ جب حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ درویشی اختیار کر چکے تو اب خلیفہ ہارون الرشید کو مسلسل خبریں مل رہی تھیں کہ اس کا رشتہ دار حضرت وہب بن عمر دنیا سے منہ موڑ چکا ہے اور اس نے درویشی اور فقیری اختیار کر لی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید تک اس کے خبری حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مسلسل خبریں پہنچا رہے تھے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی شان و شوکت کو بالکل چھوڑ دیا ہے اور ویرانوں میں رہتا ہے، روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتا ہے اور بالکل لوگوں سے دور بھاگتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید تک اگرچہ یہ خبریں مسلسل پہنچ رہی تھیں لیکن خلیفہ ہارون الرشید کو ان خبروں پر مکمل یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعتاً وہب بن عمر جو اس کا رشتہ دار ہے وہ اس طرح دیوانہ ہو گیا ہے اور اچانک کیسے اس نے دنیا کو ترک کر دیا ہے۔ بس اسی بات کی یقین کے لیے ہارون الرشید نے مجلس بلائی اور اپنے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور لوگوں سے ہارون الرشید پوچھنے لگا، وہب بن عمر کے بارے میں کہو، میں نے سنا ہے کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے، اس نے دنیا کو ترک کر دیا ہے اور ویرانوں میں رہتا ہے اور ویرانوں میں روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید سے یہ سنتے ہی خلیفہ ہارون الرشید کے درباری لوگ خلیفہ کا ادب بجا لاتے ہوئے کہنے لگے، اے خلیفہ وقت، اب تو فقط آپ ہی ہیں جو اسے وہب بن عمر کے نام سے جانتے ہیں، اب تو لوگ اسے بہلول دانا کہتے ہیں، وہب بن عمر کا نام تو لوگوں کے ذہن سے محو ہو چکا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید یہ سن کر مسکرانے لگا اور پوچھنے لگا، اچھا یہ نیا خطاب اسے کس نے دیا ہے اور کیوں کر دیا ہے؟ پہلے تو لوگ اسے وہب بن عمر کے نام سے ہی جانتے تھے، یہ اچانک لوگ اسے بہلول کیوں کہنے لگ گئے ہیں؟ ذل الہی وہ ہنس مکھ تو پہلے ہی تھا، دیوانگی نے اسے کچھ اور بھی خوش طبع بنا دیا ہے، اب تو وہ بعض اوقات مسخروں کی سی حرکتیں کرنے لگتا ہے، لوگوں کو ہنساتا اور خوش کرتا ہے، اس لیے سب اسے بہلول کہتے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں بیٹھے ہوئے ایک امیر نے وضاحت کرتے ہوئے خلیفہ کو بتایا۔ اتنا سنتے ہی ہارون الرشید کہنے لگا، مجھے تو لگتا ہے وہ پاگل ہو گیا ہے، کیا اس کا علاج نہیں کروایا گیا؟ کیا اس کے رشتہ داروں نے اسے کسی حکیم یا طبیب کو نہیں دکھایا؟ دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی ایک نے بتایا، حضور اس کے رشتہ داروں نے بہت کوشش کی کہ اس کو کسی حکیم کے پاس لے جائیں، اس کی دیوانگی کا علاج کیا جائے، اس کے رشتہ داروں نے اسے ہر طرح سے مخلص پن دکھایا لیکن بہلول ہے کہ مانتا ہی نہیں۔ جب بھی کوئی اسے لینے آتا ہے تو بہلول اسے ایسا جواب دیتا ہے کہ آنے والا خالی ہاتھ اور شرمندہ ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اتنا سنتے ہی ہارون الرشید کہنے لگا، اچھا مجھے یہ بتاؤ وہ کھاتا کیا ہے، کھانا کہاں سے لیتا ہے؟ آخر انسان ہے، بھوک تو اسے بھی لگتی ہوگی، بھوکا کیسے رہتا ہے؟ اس کے کھانے پینے کا بندوبست کیسے ہوتا ہے؟ دربار میں بیٹھے ہوئے درباریوں میں سے ایک کہنے لگا، حضور اس کے عزیز اسے کھانا پہنچاتے ہیں مگر وہ صرف روکھی سوکھی پر گزارا کرتا ہے، بعض اوقات خود بھی مزدوری کر لیتا ہے، اس نے ایک کھنڈر میں ڈیرا جما رکھا ہے، دن بھر لڑکوں بالوں کے ساتھ دوڑتا پھرتا ہے، کبھی کبھی خوب مسکرہ پن کرتا ہے،
جس سے محض ایک پاگل نظر آتا ہے، مگر حضور بعض اوقات ایسی پتے کی بات کہہ جاتا ہے کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ پھر یہی درباری اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا، اے خلیفہ وقت، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بہلول کا ایک ایسا واقعہ سناؤں جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں کہ کیسے بہلول دانا نے اتنی دانش مندی کے ساتھ اس فیصلے کو حل کیا۔ اگر آپ کی طبیعت پر گراں نہ گزرے تو میں بہلول کا وہ واقعہ آپ کو سنا دوں جو کل اس نے سر انجام دیا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید یہ سنتے ہی حیرت اور استعجاب سے کہنے لگا، ہاں ہاں، تم مجھے بے شک بہلول کے بارے میں بتاؤ تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ وہ آج کل کیا کرتا پھرتا ہے۔ پھر یہ درباری خلیفہ ہارون الرشید کو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کا ایک قصہ سنانے لگا اور یہ کہنے لگا، حضور کل بغداد کے بڑے بازار میں ایک فقیر نان بائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے انواع و اقسام کے کھانے چولہوں پر چڑھا رکھے تھے جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ ان کھانوں کی خوشبو ان کی لذت کا پتہ دیتی تھی اور ارد گرد گزرنے والوں کو اپنی طرف خوب متوجہ کر رہی تھی۔ بیچارے فقیر کا دل بھی للچایا، لیکن غریب کی جیب میں مال کہاں تھا جو ان کھانوں کی لذت خرید سکتا، مگر وہاں سے ہٹنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ کھانوں کی خوشبو اس فقیر کی بھوک کو مزید اشتہا انگیز کر رہی تھی۔ بالآخر اس نے اپنے تھیلے میں سے سوکھی روٹی نکالی اور کھانے کی دیگ کی بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا۔ اب اس بھاپ میں اس کھانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی جو اس فقیر کی روٹی میں شامل ہو گئی۔ دوسری طرف نان بائی چپ چاپ یہ تماشا دیکھتا رہا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہو گئی اور وہ چلنے لگا تو نان بائی نے اس کا راستہ روک لیا۔ کیوں وہ مستنڈے کہاں بھاگا جاتا ہے؟ لا میرے پیسے نکال۔ کون سے پیسے؟ فقیر نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اچھا کون سے پیسے؟ نان بائی الفاظ چبا کر کہنے لگا، میاں ابھی ابھی جو تم نے میرے کھانوں کی بھاپ سے اپنی روٹی نرم کر کے کھائی ہے، وہ بھاپ کیا تیری تھی؟ تاکہ بھاپ کی قیمت تو نے ادا نہیں کی اور تو میری باپ کو استعمال کر کے اپنی روٹی نرم کر رہا ہے۔ مجھے اپنی بھاپ کی قیمت عطا کر دو، میں اپنی بھاپ کی قیمت تم سے مانگتا ہوں۔ اتنا سنتے ہی یہ فقیر بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا، میاں تم بھی عجیب آدمی ہو، تمہاری وہ بھاپ ویسے بھی تمہارے کسی کام کی نہیں تھی، وہ ویسے بھی کھانوں سے اڑ کر ہوا میں شامل ہو رہی تھی اور تمہیں اس سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ اگر مجھ غریب نے اس بھاپ سے اپنی روٹی نرم کر لی ہے اور نرم کر کے کھا لی ہے، اس میں تیرا کیا جاتا ہے؟ اور تو کیوں مجھ غریب کو اس طرح چوراہے میں بدنام اور ذلیل کر رہا ہے؟ فقیر نے بڑے ادب کے ساتھ اپنی گزارش پیش کی، لیکن نان بھائی لالچی تھا۔ وہ کہنے لگا، نہیں، تو نے میری بھاپ استعمال کی ہے اور میں اپنی بھاپ مفت میں نہیں دے سکتا، میں تو اس کے پیسے لوں گا۔ تمہیں ابھی میری بھاپ کی رقم ادا کرنی ہوگی، ورنہ میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا مال وصول کر کے رہوں گا۔ نان بائی نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ فقیر بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اس نان بائی سے کیسی اپنی جان چھڑائے۔ ان کی تکرار بڑھتی جا رہی تھی کہ حضرت بہلول ادھر سے گزرے اور ان کے قریب رک کر ان کی باتیں سننے لگے۔ فقیر نے اپنا ہمدرد سمجھ کر حضرت بہلول کو ساری بات بتا دی۔ اس فقیر کی بات سنتے ہی حضرت بہلول نان بائی سے کہنے لگا، بھائی یہ تو بتاؤ کہ کیا اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ یہ سن کر نان بائی کہنے لگا، میاں بے شک اس نے کھانا تو نہیں کھایا، لیکن میرے کھانے کی بھاپ سے اس نے فائدہ ضرور اٹھایا ہے، اور میں اس سے کھانے کی قیمت نہیں مانگ رہا، میں تو صرف اس سے اپنی بھاپ کی قیمت مانگ رہا ہوں، لیکن اس کی سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی۔ اتنا سنتے ہی حضرت بہلول دانا کہنے لگا، اگر تم نے اپنی بھاپ کی قیمت لینی ہے تو اس فقیر کے پاس رقم نہیں ہے،
لیکن ہاں میں اس کی جگہ اس فقیر کی رقم ادا کر دوں تو کیسا رہے گا؟ یہ نان بھائی کہنے لگا مجھے اپنی رقم چاہیے، چاہے آپ دے دیں چاہے یہ دے دے، مجھے آدمی سے کوئی غرض نہیں، بس مجھے اپنی بھاپ کی قیمت چاہیے۔ اتنا سنتے ہی حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے اپنی گدڑی سے چند سونے کے سکے نکالے اور پھر وہ ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پر گراتا جاتا اور کہتا جاتا، نان بائی او نان بائی، یہ لے پیسوں کی آواز پکڑ لے، یہ لے اپنے کھانے کی بھاپ کی قیمت، ان سکوں کی آواز ہی تمہارے کھانے کی بھاپ کی قیمت ہے، لے ان سکوں کی آواز پکڑ لے اور اسے اپنی جیب میں ڈال لے۔ جس طرح تمہاری بھاپ ہوا میں اڑ کر ضائع ہو رہی تھی، اس طرح ان سکوں کی آواز بھی ہوا میں اڑ کر ضائع ہو رہی ہے۔ تمہاری ضائع ہوتی ہوئی چیز کو اس فقیر نے استعمال کیا، تو ہم بھی اسی طرح سے تمہیں تمہاری رقم لوٹا رہے ہیں۔ تم ایسا کرو کہ فوراً اپنی رقم لے لو اور اس فقیر کو چھوڑ دو۔ بس پھر کیا تھا، ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے۔ نان بائی اپنی خفت مٹانے کو بولا، یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہلول نے جواب دیا، اگر تو اپنے کھانے کی بھاپ اور خوشبو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکوں کی آواز کی صورت میں ہی ادا کی جائے گی۔ پھر نان بائی نے سب لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو کر اس فقیر کو چھوڑ دیا۔ دوسری طرف اس فقیر نے بھی حضرت بہلول دانا کا شکریہ ادا کیا اور یہاں سے چلا گیا۔ بہت خوب بہت خوب، ہارون محظوظ ہو کر ہنسنے لگا۔ واللہ یہ کسی دیوانے کا فیصلہ تو معلوم نہیں ہوتا، اس میں تو غیر معمولی دانش چھپی ہوئی ہے، لگتا ہے کہ اس کی دیوانگی نے اس کی دانش کو کوئی ضرر نہیں پہنچایا۔ اتنا سنتے ہی ہارون الرشید کے دربار میں بیٹھا ہوا ایک دوسرا درباری بڑے ادب اور احترام کے ساتھ عرض کرنے لگا، عالی جاں بجا فرماتے ہیں، بہلول حرکتیں تو پاگلوں کی سی کرتا ہے، مگر اس کی باتوں میں سے اس کی دانش بولتی ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں بھی ایک واقعہ حضور کی سماعت کی نظر کروں، اجازت ہے؟ خلیفہ ہارون الرشید نے شاہی روب و دبدبے کے ساتھ اذن دے دیا۔ حضور ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ اس نے نہ جانے کہاں سے سونے کا ایک سکہ پایا، وہ اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل رہا تھا، کبھی یہ سونے کے سکے کو اس انگلی پر نچاتا، کبھی اس انگلی پر نچاتا، کبھی ریت سے صاف کرتا اور کبھی پہلے کی طرح گھماتا۔ ایک نوسر باز اس کا یہ کھیل دیکھ رہا تھا، اس نے اسے پاگل سمجھ کر کہا، تمہیں اس ایک سکے سے کھیلنے میں مزہ تو نہیں آ رہا ہوگا، تم یہ سکہ مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں 10 سکے دوں گا۔ اس دھوکے باز نے اپنی جیب سے تانبے کے 10 سکے نکالے، جن کی قیمت سونے کے ایک سکے سے بہت کم بنتی تھی، اور یہ بہلول دانا کو یہ 10 سکے دکھا کر ایک سونے کا سکہ لینا چاہتا تھا، اور یہ نوسر باز حضرت بہلول دانا کو 10 تانبے کے سکے دے کر ایک سونے کا سکہ لینا چاہتا تھا، اور حضرت بہلول دانا کو بے وقوف بنانا چاہتا تھا۔ لیکن حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، میاں وہ تو ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک سکہ دے دوں گا اور تم سے یہ 10 سکے لے لوں گا، لیکن اس سے پہلے میری ایک شرط ہے۔ اتنا سنتے ہی یہ دھوکے باز کہنے لگا، بتاؤ میاں تمہاری کون سی شرط ہے، تم کون سی اپنی بات مجھ سے منوانا چاہتے ہو؟ یہ سنتے ہی حضرت بہلول دانا فرمانے لگے، پہلے تم میرے سامنے گدھے کی طرح ڈھینچو ڈھینچو کی آواز نکالو، پھر میں تمہیں اپنا ایک سکہ دے دوں گا اور تم سے تمہارے 10 سکے لے لوں گا۔ اس دھوکے باز نے سوچا کہ اس دیوانے کے سامنے گدھے کی آواز نکالنے میں کیا حرج ہے، اس لیے وہ شروع ہو گیا اور گدھے کی طرح رینگنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت بہلول ہنسنے لگا اور فرمانے لگا، عجب گدھے ہو بھائی تم، کہ تم نے میرے سونے کے سکے کو فوراً پہچان لیا، اور میں گدھا بھی نہیں ہوں، تو بھلا میں تمہارے تانبے کے سکے کو کیوں نہ پہچانوں گا؟ وہ نوسر باز بیچارہ اس قدر شرمندہ ہوا کہ اسے بھاگتے ہی بنے۔ خلیفہ ہارون الرشید کو بھی ہنسی آ گئی اور یہ بولا،
شوخی تو خیر اس کی طبیعت میں شروع ہی سے بہت تھی، ہمیں اس کے بارے میں کچھ اور بھی بتاؤ تاکہ ہم جان سکیں کہ اس کی دیوانگی کس منزل پر ہے۔ ذل سبحانی اجازت ہو تو میں بھی کچھ بیان کروں؟ ایک درباری نے ادب سے پوچھا۔ بیان کرو، خلیفہ ہارون الرشید نے اذن دے دیا۔ حضور، ابھی کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے کہ اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا، اور وہ بھی اس طرح کہ قاضی کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ درباری نے کہنا شروع کر دیا۔ ہوا اس طرح کہ بہلول نے راہ چلتے دو بچوں کو روتے اور فریاد کرتے دیکھا۔ وہ ان کے پاس گیا اور رک کر ان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر کہنے لگا، بچوں تم کیوں پریشان ہو؟ بڑا لڑکا بولنے لگا، ہم فلاں شخص کے بیٹے ہیں، ہمارا باپ حج کرنے گیا تھا، اس نے جانے سے پہلے 1000 اشرفی اس قاضی کے پاس بطور امانت رکھی تھی اور کہا تھا کہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اگر میں حج سے واپس نہ آیا تو تم میرے بچوں کو اس میں سے جو تمہارا دل چاہے دے دینا، اور اگر میں واپس آ گیا تو میں اپنی امانت تم سے واپس لے لوں گا۔ مگر افسوس کہ قضا اس کی طاق میں تھی، موت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ راستے میں ہی ہمارے والد کا انتقال ہو گیا اور ہم یتیم اور بے آسرا ہو گئے۔ ہم نے اپنے باپ کی امانت قاضی سے مانگی تو وہ کہنے لگا، تمہارے باپ نے میرے ساتھ یہ قول کیا تھا کہ اس میں سے جو تمہارا دل چاہے گا وہ تم میرے بچوں کو دے دینا، اس لیے میں تمہیں یہ 100 اشرفیاں دینا چاہتا ہوں، اگر تم نے لینی ہے تو لے لو۔ اس نے ان لوگوں کی گواہیاں بھی پیش کر دیں جو اس وقت اس کے ساتھ تھے، اور واقعتاً بات بھی ایسے ہی ہوئی تھی کہ ہمارے باپ نے اسے ایسا ہی کہا تھا کہ اس امانت میں سے جو تمہارا دل چاہے وہ میرے بچوں کو دے دینا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم غریب ہیں اور یتیم ہیں، ہم 1000 اشرفی کے بدلے میں 100 اشرفی کس طرح لے سکتے ہیں؟ دوسری طرف قاضی شہر بھی کوئی عام انسان نہیں، سبھی لوگ قاضی کے حق میں گواہی دے رہے ہیں، کیونکہ مرتے ہوئے ہمارے باپ نے یہی کہا تھا کہ ان 1000 اشرفیوں میں سے جو تمہارا دل چاہے وہ میرے بچوں کو دے دینا۔ اب اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ 100 اشرفی ہمیں دے دے اور 900 اشرفیاں اپنے پاس رکھ لے، اس طرح تو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارا کوئی آسرا نہیں ہے، ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، ہم کس کے پاس جائیں اپنا یہ مقدمہ لے کر تاکہ وہ ہماری مدد کرے؟ قاضی شہر ہی ہمارا مجرم ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے جیسے ہی ان 2 یتیم بچوں کی یہ حالت دیکھی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک بار پھر ان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور ان سے فرمانے لگے، تم پریشان مت ہو، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس قاضی سے تمہاری رقم واپس دلواتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ ان 2 یتیم لڑکوں کو لے کر قاضی وقت کے پاس چلے گئے اور وہاں جا کر آپ قاضی سے فرمانے لگے، اے قاضی، تو ان یتیم بچوں کا حق انہیں کیوں نہیں دیتا؟ اچھا تو یہ چلاک لڑکے اب تمہیں اپنا حمایتی بنا کر لائے ہیں، حالانکہ ان کے باپ نے کئی لوگوں کے سامنے مجھے یہ اختیار دیا تھا کہ میں جو کچھ چاہوں انہیں دے دوں، اب میں 100 اشرفیاں انہیں دیتا ہوں تو یہ لینے سے انکار کرتے ہیں اور مجھے خام خواہ شہر بھر میں بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ قاضی شہر نے اپنی ٹھاٹھ سے جواب دیا۔ بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا، قاضی جی آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، یہ قول ضرور ہوا ہے، لیکن اس قول سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ 900 اشرفیاں ہیں، اور یہی ان بچوں کے مرحوم باپ نے کہا تھا کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ اس کے بچوں کو دے دیں، تو قبلہ قاضی صاحب چونکہ آپ 900 اشرفیاں چاہتے ہیں اس لیے یہی اس کے بچوں کو دے دیں۔ قاضی تو انگشت بدندہ رہ گیا اور حضرت بہلول دانا کا منہ تکتا رہ گیا۔ قاضی شہر اب پریشان کھڑا تھا کہ حضرت بہلول دانا نے کس صفائی کے ساتھ ان بچوں کے حق میں فیصلے کو پلٹا ہے، اور دوسری طرف وہاں کھڑے ہوئے سب لوگ
اس بات کی تائید کر رہے تھے کہ حضرت بہلول دانا نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، اور اب سب لوگ حضرت بہلول دانا کے فیصلے کے بعد ان دو بچوں کے حق میں ہو گئے تھے، اور سب لوگ قاضی کو کہنے لگے، میاں اب تو تمہیں چاہیے کہ تم 900 اشرفیاں دونوں بچوں کے حوالے کر دو، کیونکہ اس کے باپ نے تم سے یہی کہا تھا۔ اب قاضی جانتا تھا کہ وہ میدان میں ہار چکا ہے، اس لیے قاضی نے اپنی عزت بچانا مناسب سمجھی، اور قاضی نے 900 اشرفیاں ان بچوں کو دے دی، اور اس نے ساتھ میں معذرت بھی کی اور یہ کہنے لگا، اصل میں تو اس بات کا مطلب یہ سمجھا تھا کہ ان کی 100 اشرفی بنتی ہے اور میری 900، لیکن بہلول نے مجھے سمجھا دیا ہے کہ ان دو بچوں کو میں نے 900 اشرفیاں دینی ہیں۔ اتنا سنتے ہی ہارون الرشید اپنے اس درباری سے کہنے لگا، اچھا تو اس دیوانے نے شہر کے اتنے عقل مند اور دانش مند قاضی کو بھی ہرا دیا ہے، بے شک عقل میں تو اس کا کوئی ثانی نہیں۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ دیوانگی نے اس کی عقل کو کچھ ٹھیس نہیں پہنچائی، اور وہ جب چاہتا ہے اپنی عقل کے ذریعے بڑے سے بڑے دانش مندوں کو انگلیوں پر نچا سکتا ہے۔ اتنا سنتے ہی خلیفہ ہارون الرشید کے درباریوں میں سے ایک درباری پھر بول کر کہنے لگا، ذل الہی آپ جانتے ہیں کہ وہ دانش مند اور عقل مند پہلے ہی تھا، اور شوخی اس کی طبیعت میں پہلے ہی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، وہ لوگوں کو ہنسانے کا فن پہلے ہی جانتا تھا، وہ پتے کی بات اس خوبصورت پیرائے میں کہتا ہے کہ لوگ اس کے عاشق ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کی سمجھ میں وہ بات آسانی سے آ جاتی ہے، لیکن حضور وہ پاگلوں کی سی حرکتیں ضرور کرتا ہے، اپنی چھڑی کو گھوڑا بنا کر پورا دن اس پر سفر کرتا رہتا ہے، حضور سارا دن بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، ایسا لگتا ہی نہیں کہ وہ عقل مند ہے، لیکن اس کی باتیں واقعتاً دانش مندوں کے کان کترتی ہیں۔ حضور وہ جیسا بھی ہے، اس میں یہ ایک خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ نماز کے وقت مسجد میں موجود ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے جمعے کا ایک واقعہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سنا دوں کہ کس طرح بہلول دانا نے پچھلے جمعے کو مسجد میں ایک ایسا شگوفہ چھوڑا کہ جس کی وجہ سے مسجد میں موجود سب لوگ ہنسنے لگے۔ خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگا، ہاں ہاں ہمیں وہ واقعہ بھی بتاؤ، اس نے کل مسجد میں کیا کیا؟ اتنا سنتے ہی خلیفہ ہارون الرشید کا یہ وزیر مسجد والا واقعہ یوں بیان کرنے لگا، ذل الہی بات کچھ یوں ہے کہ گزشتہ جمعے کو حضرت بہلول دانا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، تو غالباً چوری کے ڈر سے اس نے اپنے جوتے ایک کپڑے میں باندھ کر اپنی عبا میں چھپا لیے۔ یہاں کے مقامی لوگ تو بہلول کو جانتے ہیں، ایک ایسا شخص جو اسے نہیں پہچانتا تھا اور جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا ہوا تھا، وہ غالباً کوئی مسافر تھا۔ اس نے جب حضرت بہلول کو بغل میں کوئی شے دابے ہوئے دیکھا تو یہ کہنے لگا، میاں معلوم ہوتا ہے آپ کے پاس کوئی قیمتی کتاب ہے جسے آپ نے اتنی حفاظت سے اپنی بغل میں داب رکھا ہے۔ حضرت بہلول دانا نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، میاں آپ نے درست اندازہ لگایا ہے، بہت قیمتی کتاب ہے۔ اس شخص نے پوچھا، کیا آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں، یہ فلسفے کی کتاب ہے۔ بہلول دانا نے اسی سنجیدگی سے جواب دیا، فلسفے کی کتاب؟ سبحان اللہ، آپ نے کس کتب فروش سے یہ خریدی ہے؟ اس مسافر نے سنجیدہ ہو کر پوچھا، جناب میں نے تو یہ ایک موچی سے خریدی ہے۔ حضرت بہلول دانا نے بڑے مزے سے جواب دیا۔ جو لوگ اس کی حرکتوں سے واقف تھے انہیں ہنسی ضبط کرنی محال ہو گئی۔ جب لوگوں کو اس طرح ہنستے ہوئے دیکھا تو وہ مسافر شخص بھی سمجھ گیا کہ حضرت بہلول دانا نے اپنی بغل میں کوئی فلسفے کی کتاب نہیں دابی بلکہ بہلول جوتے اٹھائے ہوئے ہے، اور یہ سن کر وہ شخص بھی ہنسنے لگا۔ اتنا سننا تھا کہ خلیفہ ہارون الرشید بھی مسکرانے لگا اور کہنے لگا، واقعتاً بھائی موصوف کی دیوانگی فرزانوں کو شرماتی ہے، ہمیں اس کی اس روش پر شک ہے، کہیں یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول تو نہیں جھونک رہا۔
آپ نے بجا فرمایا۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین عقل و دانش سے نوازا ہے، یہ خیال آپ ہی کے ذہن رساں میں آ سکتا تھا۔ کسی خوش آمدی نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی۔ تم سب نمک حرام ہو، لگتا ہے کہ وہ کوئی سازش کر رہا ہے اور تم لوگوں کو کچھ خبر ہی نہیں۔ اس کے بارے میں فوراً پتہ چلاؤ کہ اس کی دیوانگی کے پس پردہ کون سے مقاصد پوشیدہ ہیں اور اسے کل دربار میں طلب کرو، ورنہ تم سب کی گردن مار دی جائے گی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے جلال شاہی سے حکم جاری کیا اور دربار برخاست ہو گیا۔ دوستو، آج ہم نے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کے چند واقعات بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کے واقعات اور آپ کی زندگی پر تیسری کڑی تھی۔ بہت جلد ہم اسی سلسلے کی چوتھی کڑی بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔